السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر نے باہمی سرکاری مذاکرات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بحث کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے سرمایہ کاری کی قطری اتھارٹی کی تنظیم نو کا حکم اور جوڈیشری اور پبلک پراسیکیوشن سے متعلق 2 قوانین جاری کیے ہیں۔ اور وزیر اعظم وزیر خارجہ کی سرپرستی میں سماجی ذمہ داریوں سے متعلق ایک کانفرنس اور قطری نمائش کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی کے درمیان دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات کی ابتدا میں صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا، اور کہا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون کو مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئے۔ دیوان امیری کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری، وزیر مملکت برائے امور توانائی جناب سعد بن شریدہ الکعبی، وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی، متعدد دوسرے وزراء اور اہلکاران بھی ان مذاکرات میں شریک ہوئے، جبکہ جمہوریہ گیانا کی جانب سے پریزیڈنٹ آفس کے وزیر اول اور مالیات کے ذمہ دار ڈاکٹر اشنی سنگھ، معاون صدر، صدر محترم کے ذاتی نمائندے اور جنوبی یورپ و مشرق وسطی و افریقہ کے وزیر جناب جارج اینڈرو حلاق اور سرکاری وفد کے متعدد دوسرے ممبران بھی ان مذاکرات میں شریک تھے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی اور ان کے ہمراہ آنے والے سرکاری وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ اس سے قبل جب گیانا کے صدر دیوان امیری پہنچے تو ان کا باضابطہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے اس ملاقات کے بعد ٹویٹر کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ میں صدر محمد عرفان علی کے دورہ دوحہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے قطر اور جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی ہے اور دونوں دوست ملکوں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی کے دورہ دوحہ کی مناسبت سے ریاست قطر اور جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ریاست قطر اور جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے درمیان منفرد تعلقات کی بنیاد اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دعوت پر جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے 15 اور 16 مئی 2023 کو ریاست قطر کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ امیر قطر اور جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر کے درمیان سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں جو دونوں دوست ملکوں کے تعلقات اور تمام تر شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل پر مرکوز رہے تاکہ دونوں دوست ملکوں کے عوام کی امنگیں پوری کی جا سکیں۔
اس حوالے سے دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات، خاص طور پر توانائی اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبوں میں ان تعلقات کو بڑھانے اور امپروو کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دونوں اطراف نے دو طرفہ دلچسپی کے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔ دونوں اطراف نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ قطری دارالحکومت دوحہ میں جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے سفارت خانے کے افتتاح سے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور انہیں تعاون کی زیادہ وسیع فضاؤں میں لے جانے اور شراکت قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ دونوں اطراف نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ قطر کی ایک ٹیکنیکل ٹیم جمہوریہ کوآپریٹو گیانا بھیجی جائے گی جو وہاں ممکنہ منصوبوں، خاص طور پر انفراسٹرکچر اور سڑکوں کے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی۔ ڈاکٹر محمد عرفان علی نے اپنے اس دورے کے اختتام پر ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے بہترین استقبال اور مہمان نوازی پر قطر کے امیر صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب سمو امیر کے ساتھ ہونے والے ان کے مذاکرات بہت تعمیری اور سنجیدہ تھے اور ان کا یہ دورہ قطر انتہائی کامیاب رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب اگلے مرحلے میں بہت سے مشترکہ اقدامات منظر عام پر آئیں گے اور دونوں ملکوں کے تعلقات و تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قطر علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر بہت مؤثر اور حیران کن کردار ادا کر رہا ہے، جس نے اسے مختلف عالمی مسائل میں ایک اہم کھلاڑی بنا دیا ہے۔ دوحہ میں جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے سفارت خانے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے افتتاحی ربن کاٹا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے اس افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کو اس کے سفارت خانے کے افتتاح کی مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ افتتاح دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید بڑھانے اور ان کے فروغ کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں دوست ملکوں کے تعلقات 1996 میں اپنے قیام کے بعد سے مختلف شعبوں میں مسلسل فروغ پا رہے ہیں اور قطر کی وزارت خارجہ ان تعلقات کے استحکام کے لیے ہر ممکنہ سہولتیں فراہم کرے گی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سرمایہ کاری کی قطری اتھارٹی کی تنظیم نو کا امیری حکم نمبر 24/2023 جاری کیا ہے۔ اس پر عمل درآمد اس کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جوڈیشری کے قانون کے اجرا سے متعلق سن 2023 کا قانون نمبر 8 جاری کیا ہے، جس پر عمل درآمد کے ساتھ اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پبلک پراسیکیوشن کے قانون کے اجرا سے متعلق سن 2023 کا قانون نمبر 9 جاری کیا ہے، جس پر عمل درآمد کے ساتھ اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ جوڈیشری کی سپریم کونسل کے صدر اور اپیل کورٹ کے سربراہ ڈاکٹر حسن بن لہدان الحسن المہندی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے عدلیہ کے سسٹمز کی مدد اور ان کی سرپرستی کو بہت قیمتی بتایا ہے اور کہا ہے کہ جوڈیشری کے قانون کا اجرا عدلیہ کے کاموں کو منظم کرنے میں ایک اہم بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ججوں اور فیصلے کے طالب افراد کو ضمانتیں فراہم ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ قانون عدلیہ کے سسٹمز کو فروغ دینے سے متعلق قومی پہل اور جوڈیشری کے فروغ کے لیے اسٹریٹجک منصوبے کا ایک پھل ہے۔
وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر سماجی ترقی و فیملی محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے قطر یونیورسٹی میں سماجی ذمہ داریوں سے متعلق قطری کانفرنس اور نمائش کا افتتاح کیا ہے۔ یونیورسٹی کے اہلکاران اور اس نمائش میں شریک مختلف شعبوں کے نمائندے بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ بہت سی وزارتیں، سرکاری اور نیم سرکاری ادارے اور نجی شعبے کی کمپنیاں اس کانفرنس اور نمائش میں شریک ہیں، جن میں معاشرے اور سوسائٹی کے مستقبل اور بزنس ایک قدر مشترک ہے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے رکن حمد بن خلیفہ یونیورسٹی نے سن 2023 کے فارغ التحصیل ہونے والے بیچ کی تقریب منعقد کی ہے۔ قطر فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ڈپٹی چیئرپرسن CEO اور یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی چیئرپرسن شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، متعدد شیوخ، وزراء، اعلی افسران اور یونیورسٹی کے ادارتی اور تدریسی عملے کے افراد بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ تقریب میں مختلف شعبوں اور تخصصات کے 241 افراد میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر جناب حسن شیخ محمود ملک کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثانی، صومالیہ کے لیے قطر کے سفیر جناب عبداللہ بن سالم النعیمی اور ملک میں صومالیہ کے سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ رون سعید کورشیل نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صومالیہ کے صدر کا استقبال کیا۔ وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے لیے قطر کے سفیر جناب عبداللہ بن سالم النعیمی نے کہا ہے کہ قطر اور صومالیہ کے درمیان تعلقات منفرد اور بہت مضبوط ہیں اور ریاست قطر کو صومالیہ کی حکومت اور عوام میں بہت احترام کا درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ قطر وہاں تمام تر شعبوں میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر نے سورانی دارالحکومت میں کویت ریاست کے سفارت خانے میں ملٹری آفس کے سربراہ کے ہیڈ کوارٹر اور اردن کے سفارت خانے کی عمارت پر چڑھائی اور تخریب کاری کی مذمت کی ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ سفارتی مشنوں اور ان سے ملحقہ شعبوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور مجرموں کو پکڑ کر عدالت کے سامنے لایا جائے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ قطری فٹ بال کی فرسٹ ٹیم کے کوچ کارلوس کیروش نے، جن کا تعلق پرتگال سے ہے، کل منگل کے روز ایک پریس کانفرنس کے ذریعے قطری ٹیم کی حتمی فہرست کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ٹیم سن 2023 کے کونکاک کے گولڈ کپ کے میچ کھیلے گی۔ اس گولڈ کپ کی میزبانی امریکہ اور کینیڈا کریں گے اور اس کے مقابلے 24 جون کو شروع ہو کر 16 جولائی تک جاری رہیں گے۔ QFA نے اس سے قبل انکشاف کیا تھا کہ عنابی نے اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے خصوصی تیاریاں کی ہیں۔ واضح رہے کہ قطری فٹ بال ٹیم کو قطر کے پرچم کے غالب عنابی رنگ کی مناسبت سے عنابی کہا جاتا ہے۔ قطر سٹارز لیگ نے اعلان کر دیا ہے کہ امسال اگست کی 17 تاریخ سے 2023-2024 کے نئے لیگ سیزن کا آغاز کر دیا جائے گا، جبکہ 2022-2023 کا لیگ سیزن الدحیل کلب کے سر پر اس کا تاج سجائے جانے کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ قطر کپ کا ٹائٹل بھی الدحیل کلب کے حصے میں ہی آیا ہے اور قطر کا سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا کپ امیر کپ العربی کلب اسد کو 3-0 سے شکست دے کر اپنے نام کر چکا ہے۔ یورپ کی سب سے قدیم چیمپئن شپ یورپی چیمپئنز لیگ کے مقابلوں میں سیرو اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے مرحلے کے میچ میں
انٹریز نے میلان کی ٹیم کو 2-0 سے ہرا دیا ہے۔ یورپی مقابلوں کے ضمن میں ہی آج اتحاد اسٹیڈیم میں انگلینڈ کی مانچسٹر سٹی کا مقابلہ اسپین کی ریئل میڈرڈ سے ہوگا، جبکہ اس سے پہلے برنابیو میں کھیلے جانے والے میچ میں دونوں ٹیمیں 1-1 گول سے برابر رہی تھیں۔ لیورپول کی ٹیم نے انگلش پریمیئر لیگ کے 36ویں مرحلے میں لیسٹر کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ اس طرح ریڈز کی کوششیں جاری ہیں کہ وہ یورپی چیمپئنز لیگ کے اگلے سیزن کے لیے اپنی سیٹ ریزرو کروا لیں۔ اور ایشین فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ پیرس اولمپکس میں خواتین کے فٹ بال مقابلوں کے لیے ایشین کوالیفائرز کے دوسرے راؤنڈ کی قراردادی کل جمعرات کے روز ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں واقع فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹر میں ہوگی۔ اس راؤنڈ میں 12 ٹیمیں حصہ لیں گی، جنہیں 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر نے باہمی سرکاری مذاکرات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بحث کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے سرمایہ کاری کی قطری اتھارٹی کی تنظیم نو کا حکم اور جوڈیشری اور پبلک پراسیکیوشن سے متعلق 2 قوانین جاری کیے ہیں۔ اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی سرپرستی میں سماجی ذمہ داریوں سے متعلق ایک کانفرنس اور قطری نمائش کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد حسن السودانی، ساتھی انتخاب عالم اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔